میں ایک روز میرے ایک دوست شاہ نے مجھے کال کر کے بلایا۔ جب میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ وہ تو اس کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جو کہ بہت پریشانی دکھا رہی تھی۔ شاہ نے پوچھا تو شاہ نے بتایا کہ یہ عورت میری جانے والی ہے اور اس کے بیٹے کو پولیس نے بلا وجہ پکڑ کے جیل میں بھیج دیا ہے۔ اسے چھڑانے کے سلسلے میں یہ ہم سے مدد چاہتی ہے۔ میں نے کہا تم ہم سے جانتے ہو ہم میں ہر پولیسوں سے متعلق نہیں ہوں، اس لیے شاید میں اب کوئی مدد نہ کر سکوں۔ اتنے میں یہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی میں بڑی امید لے کر تمہارے پاس آئی تھی۔ شاہ کہنے لگا یار یہ عورت مجھے بہت عزیز ہے، اگر میں اپنے پن کی وجہ سے بستر پر پڑا ہوتا تو تمہیں تکلیف نہ دیتا، لیکن اب یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ بہرحال میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اور عورت سے پولیس اسٹیشن پولیس اہلکاروں کیس کے بارے میں ساری تفصیل جان لینے کے بعد وعدہ کیا اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ اسی شام میں اپنے کچھ جاننے والوں سے مشورہ کیا اور کل کے لیے پلاننگ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لی کے لیے باتوں میں جان لیا کہ یہ لوگ حد تک کرتے ہیں۔ یہ عورت اپنے خاوند کو 4 سال پہلے چھوڑ چکی ہے، جبکہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ابھی بمشکل 2 سال کا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ عورت اور اس کی بڑی سوتیا چھپ چھپا کے دوائی کا کام کرتی ہے۔ ایسے لوگوں سے مجھے نفرت ہے، پر سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے سوتیا سے چھوٹی لڑکی شاید دوائیاں تو میرے دل میں بھی اس کو چھوڑنے کی خواہاں تھی۔ محتملہ کی یہ ایک میٹھی ہوئی عورت ہے۔ اس نے شاہد میرا رادہانہ جب لیا، کہنے لگی اگر تم میرے ہمراہ جانا چاہو تو سوتیا ساتھ والے کمرے میں اکیلی لیٹی ہے، اس سے گپ شپ کر لو۔ میں سوتیا جا کر کمرے میں گیا تو وہ لیٹ کر ہوئی دکھ رہی تھی۔ سوتیا اس انداز سے لیٹی تھی کہ کسی کا بھی دل بے ایمان ہو سکتا ہے۔ وہ سائیڈ رخ لیٹی تھی اور اس کی قمیض چھوٹی تھی۔ اس کے لمبی چوتی خوب غضب ڈیر ہے تھے، لگتا نہیں تھا کہ اسے اپنے بھائی کے پکڑنے کا ذرا بھی افسوس نہیں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔